بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. اس سال 2022 کا ایک فریش لو ہم نے آج نہ صرف پوسٹ ہوتے ہوئے دیکھا بلکہ سیشن کلوزنگ بھی اس نئے لو پہ آئی. کل کے سیشن میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ اگر 39,500 تک دوبارہ مارکیٹ آتی ہے تو ہم کچھ شارٹ کورنگ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہم نے آج سٹارٹ میں دیکھی. 39,530 یا 550 کا آج ہم نے ایک پہلے لو پوسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ارلی آورز میں وہ لو پوسٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے 40,022 تک بھی گئی. بٹ اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اگریسو سیلنگ کا دوبارہ شکار ہوئی، کیونکہ اوپر جو ہے وہ والیومز نہیں تھے، نیچے بھی والیومز نہیں تھے، اور جو ریکوری ہم نے بنتے ہوئے دیکھی اس نے ڈیڈ کیٹ باؤنس کے طور پہ اپنا کام کیا، اور بیئرز کو جو ہے وہ مزید اسٹرینتھ دی اور ان کو ریفریش کیا، ان کو ری انرجائز کیا تاکہ وہ ایک نیا بروٹل اٹیک انیشیٹ کر سکیں. اینڈ دے ڈڈ، اور مارکیٹ نے 39,276 کا آج ایک نیا لو پوسٹ کیا، جبکہ کلوزنگ جو ہے 39,342 پہ آئی. 39,296 is the new low of 2022, and 39,342 is also the lowest session closing of the year 2022 yet. اب وہ سارے کے سارے لوگ جو شاید 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے میرے چینل پہ کامنٹ کرتے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ فریش لوز نہیں لگائے گی، مارکیٹ 45,000 جائے گی، مارکیٹ 48,000 جائے گی، مارکیٹ یہاں جائے گی، مارکیٹ وہاں جائے گی، شرط لگا لو یہ ہو جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کے کامنٹس بھی آتے تھے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے بیچارے اپنے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں. کچھ تو چھٹی پہ چلے گئے بیچارے، صحیح ہے، ان کی وہ ایسے ہوتا ہے نا، وہ پہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں جب پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یا پھر وہ تبصرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں پولیٹکس کے اوپر اور اکنامی کے اوپر، کیونکہ وہ بیچارے صرف بینڈ باجا بجانے والے ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتی کوئی چیز. وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھیرے لوگوں کو تاکہ اپنا مال چپکا سکیں. ان کا صرف جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. الحمدللہ آپ یہ دیکھیں، اور میں اس سیشن کے اینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کروں گا جس میں الحمدللہ میرے پرانے اور ریسنٹلی جوائنڈ کلائنٹس نے کس طرح سے پریز کیا ہے، کس طرح سے دعائیں دی ہیں، کس طرح سے میرے ایفرٹس کو سراہا ہے. وہ آپ ذرا سنیے گا تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ وہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ جب آپ کی ایفرٹس کو سراہا جائے. تو یہ بات میں شاید 4 مہینے سے بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ کے ٹاپس لگ چکے ہیں، اب بچ کے رہنا چاہیے. ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اسپیڈ تھرلز بٹ کلز، لیکن نہیں سمجھ آ رہی تھی لوگوں کو. بہرحال اب 39,342 پہ کلوزنگ ہوئی ہے، اور اگر والیومز کی بات کریں تو والیومز بھی ہم نے کل کے مقابلے میں 48% کم دیکھیں، وچ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ یہاں پہ فریش بائرز یا اگریسو بائرز نے جو ہے وہ انٹری لینے کا نہیں سوچا. دے پریفرڈ کہ یار ابھی سائڈ لائن لینا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ نے ایک میجر سپورٹ جو ہے وہ توڑ دی ہے، نیا لو توڑ دیا سال کا، تو اب ویٹ کرنا چاہیے. تو اب آنے والے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس میں 38,900 سے 38,760 یا 500 تک کی جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور 38,760 سے 500 کی جو رینج ہے وہ جو میں 4 مہینے سے رٹ لگا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں 38,500 کی جگہ ہے، 38,500 کی جگہ ہے، وہ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ود ان اسٹرائکنگ ڈسٹینس. اب شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 30,000 کی باتیں شروع ہو گئے ہوں گے، 25,000 بھی شروع ہو گئے ہوں گے، 15,000 بھی شروع ہو گئے ہوں گے. تو خیر نہ میں
کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں پہ کان دھریں نہ جو ہے وہ عمل کریں. وہ بیچارے صرف میں کہہ رہا ہوں وہ صرف بینڈ باجا بجا رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. تو ڈھنگ کا کام کرنا ہے, بہتر کام کرنا ہے, طریقے سے کام کرنا ہے, انالیسس کے بیس پہ کام کرنا ہے, ویوز کو دیکھ کے کام کرنا ہے, ایکسپوجر مینجمنٹ سیکھنی ہے, انالیسس سیکھنا ہے. تو میرے کورسز بھی حاضر ہیں, میری سروسز بھی حاضر ہیں. یہ بات میں نے کل بھی بتا دی تھی کہ جو جتنے ڈسکاؤنٹڈ آفرز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. انفیکٹ آج سے یعنی کہ دسمبر کی 21 تاریخ سے میں اپنی فی بھی ریوائز کر چکا ہوں دا اپ سائڈ. تو اب یہ کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں پچھلی فی پہ یا پچھلے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ جو ہے ان کو سروسز دے دوں گا. دیٹس ناٹ پاسبل. آئدر اٹس فار دا لوکل مارکیٹ اور دا انٹرنیشنل مارکیٹ. مائی فی از ناؤ ریوائزڈ. فار ڈیٹیلز میرے دیے گئے واٹس ایپ پہ آپ مجھے ٹیکسٹ یا وائس نوٹ بھیج کے مجھ سے ڈیٹیل میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ 38,900 سے 38,760 یا 500 کے بیچ ہم اگریسو شارٹ کورنگ جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگین کل بھی میں نے بات کی تھی, آج بھی کہوں گا کہ شارٹ کورنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بائی کریں. شارٹ کورنگ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے میرے دیے گئے شارٹس یا دیے گئے سیل لیولز پہ کام کیا, چاہے وہ ٹیلی کارڈ ہو, چاہے ٹی آر جی ہو, چاہے اے ٹی آر ایل ہو, چاہے این آر ایل ہو, چاہے پی آر ایل ہو, چاہے نیٹ سول ہو, چاہے لکی سیمنٹ ہو, چاہے اینگرو ہو, چاہے ای فرٹ ہو, چاہے ای پی سی ایل ہو, چاہے پائنیئر سیمنٹ ہو, چاہے ڈی جی خان ہو, چاہے چراٹ سیمنٹ ہو, چاہے میپل لیف ہو, چاہے آئی ایس ایل ہو, چاہے آئی این آئی ایل ہو, جو بھی دیے ہوئے میں نے اسٹاکس بتائے تھے وہ 60% جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے میں گین دے چکے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان اسٹاکس میں آپ شارٹ کورنگ کا سوچیں یا رسک مینجمنٹ کا سوچیں. اگر شارٹ کورنگ نہیں کر سکتے تو رسک مینجمنٹ کا سوچیں تاکہ آپ کا کیش فلو مینٹین ہوتے رہے. آج بھی میں نے صبح جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو پری اوپن میں ہی بتا دیا تھا کہ ٹی آر جی میں آپ 119 پہ اپنے رسک کو مینیج کر سکتے ہیں. اس نے 116 کا شیئر لو لگایا تھا, اس کے بعد وہ 119 120 پہ آیا. جب وہ 120 پہ اور 121 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا, اس میں نے کہا کہ جس نے اپنا رسک مینیج کیا تھا, جنہوں نے شارٹس کور کیے تھے, وہ دوبارہ ایگزیکیوٹ کر دیں. اور ماشاء اللہ وہ دیکھا فلور پہ بند ہوا. تو یہ سب چیزیں ایسے نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں جب آپ پراپر اسٹڈی کے بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہی آپ کو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ہوائی فائر تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو بہرحال باقی آپ لوگ پچھلے 2-3 سیشن میں میں نے ویڈیو جو اسنیپ شاٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ 76 اور 77 پہ 75 پہ میں نے پائنیئر کہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے, یہ اس میں فال آ سکتا ہے اور 50s میں گر سکتا ہے. آج وہ ماشاء اللہ 45-44 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 47 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, کہیں 47 یا 48 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ڈی جے خان 2020 کے لوس پہ آ چکا ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. کہاں گئے وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ سیمنٹس اور اسٹیل اسٹاکس جو ہیں ان میں تیزی ہو جائے گی کیونکہ کنسٹرکشن ہو جائے گی, یہ ہوگا. سب میں کہہ رہا ہوں سب ہوائی باتیں ہوتی ہیں. ریفائنری پالیسی آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, آئی ٹی سیکٹر میں بوم آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ شارٹ کورنگ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ شارٹ کورنگ 38,500 کے آس پاس نہیں آتی تو the next level to watch will be 37,700 followed by 36,800. اپ سائڈ پہ اب جو نیا ریزسٹنس نظر آ رہا ہے وہ 39,600 650 سے 700 کے آس پاس آ رہا ہے, جبکہ جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہے وہ 39,860 سے 900 کے آس پاس نظر آ رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ. عمران صاحب آپ کی گائیڈ لائن کے اوپر ہی تو میں نے سارے شیئر نکالے, کیونکہ بس یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا ہے, نہیں نکل رہا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں نہیں رہا کہ آپ سے بھی نکالنا ہے. لیکن جو تاریخ گلاس ہو گیا, سرلے ہو گیا, آپ کو میں نے پرائز بھی بھیجے تھے کہ کس پہ میں نے نکالے. اس سے تو مجھے بہت آپ کی ماشاءاللہ گائیڈ لائن سے بہت فائدہ ہو گیا. ورنہ تو میں اگر آپ کو جوائن نہیں کرتا تو بیٹھا رہتا سب شیئر لے کر ایز یوزول جیسے بیٹھا رہتا تھا میں پہلے. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو نقصان میری قسمت میں ہے وہ تو مجھے کوئی بات نہیں, یہ تو لائف
اور یہ تو پھر بھی بچ گیا بہت نقصان سے. میں نے تو شیئر میں بہت ڈبویا ہے ایسا دیکھا جائے تو. یہ تو آپ کو جوائن کیا تو یہ بہت سارا میرا اب میرے سرلے میں 64 کا جو 65 کا نکالے اب کہاں پہ ہے. اب تو ٹی جی دیکھیں آپ, میں نے کہاں نکالا, آپ کو میں نے ریٹ بھیجے تھے اور اب کہاں پر ہے. یہ آپ کی گائیڈ لائن ہی تو سی, یہ مجھ سے اوور لک ہوا ہے. خیر کوئی بات نہیں. نہیں, تھینک یو ویری مچ. میرا تھوڑا گلا خراب ہے امام صاحب, اس لیے تھوڑی آواز بیٹھی ہوئی ہے میری. میں نے آپ کو پہلے بھی بریف وائس میسیج میں انٹروڈکشن اپنا کروایا تھا تاکہ نیچرلی آپ کا جو میں ایک کلائنٹ بن رہا ہوں تو آپ کو بیک گراؤنڈ میرا پتا ہو. تو مطلب ہے کہ میں مینیجر کنکورڈ گیس فیلڈ ریٹائرڈ ہوا ہوں, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی جو کنکورڈ گیس فیلڈ ہے. تو میں جس پوزیشن پہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر جو جینوئن لوگ ہیں کیسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور حقیقت ہے میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کو میں جوائن, حالانکہ میں اللہ کو کرنا تھا کہ یہ آپ کو میں یوٹیوب سنتا تھا تو دل ایک اندر سے میرا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو جوائن کروں. یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں یقین کریں میں شاید میں نے پی پی ایل کو 1986 میں جوائن کیا تھا, اس کے بعد 35 سال بعد ریٹائر ہوا. لیکن بہت میں نے لاس کھایا, یہی کر لیا آج بڑھے گی کر کے لے کے بیٹھا رہتا تھا. اور لیکن آپ کی جب گائیڈ لائن بھی دیکھا 40 اس کا دیکھا, پھر آپ سے میں نے کچھ گائیڈ لائن لی تو دل باندھ کے نکالتا چلا گیا. میں نے کہا یار یہ مارکیٹ اگر نیچے آئے گی تو یہ پھر مل جائے گا, شیئر نہیں جاتا کہیں. اگر میری قسمت میں لاس ہوگا تو کوئی بات نہیں, لاس ہی صحیح. تو لیکن یہ ریلی آپ کی گائیڈ لائن تھی اور کچھ بھی نہیں. مطلب ہے کہ مجھے کچھ بھی شیئر کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ 2-3 دن جوائننگ کے بعد جو مجھے فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ, یہ خیر بہت مجھے فائدہ ہوا آپ کو جوائن کرنے کے بعد. اللہ اس میں برکت ڈالے اور آپ کو بھی اس کا اجر دے, آمین. السلام علیکم سر. یہ آپ کا گروپ جو ہے نا یہ ٹریڈرز کے لیے بلیسنگ ہے. اس سے پہلے تو یہی سکھایا جاتا ہے لے تو ایوریج کر لو, ہولڈ کر لو, ڈیویڈنڈ ملے گا. انسان بھی یہی سوچتا ہے بچوں کے لیے, چلو یار کچھ آتا رہے گا, کچھ کیپٹل گین آ جائے گا. لیکن وہ اسٹریٹجی تو ٹوٹلی غلط تھی. جب سے الحمدللہ ہم نے گروپ جوائن کیا ہے تو سٹاکس کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹوٹل بندے کا ڈیفرنٹ ہو گیا. ویسے عمران بھائی ایک بات تو سچی ہے کہ مارکیٹ کا ضد نہیں کرنی چاہیے. آپ نے 4 مہینے سے ہمیں ایگزٹ کرایا ہوا نا, آپ کانفیڈنٹ نہیں تھے, اور اللہ کی قسم ہم سکون کر رہے ہیں, یشی کر رہے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب صرف انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کب انٹری لینی ہے بس. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے آپ سے ہماری دوستی ہے, اب تو ظاہر ہمارا تعلق بھی پرانا ہو گیا. میرے کچھ دوست فاؤنڈیشن سیکورٹی میں, جب اینگلو ای پی سی ایل 92-93 روپے کا تھا نا, تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے یہ چیری بن گیا, یہ بن گیا, وہ بن گیا. آپ کو یاد ہے آپ نے جب 93-94 روپے کا تھا, آپ نے 54 روپے کی 48 روپے کی بات کی تھی, تو وہ مجھے کہتے تھے یار تو پاگل ہے. میں نے کہا یار دیکھو میں اس میں کام نہیں کرتا, لیکن عمران بھائی نے کہا نا یہ سونر اور لیٹر ہونا ہے, اور اب جب ہوا ہے نا تو کہتے یار وہ بات بڑی یار. میں نے کہا یار دیکھو یہ عمران بھائی سے میں نے سیکھا ہے, جب دنیا شیئر پرچیز کر رہی ہوتی ہے نا تو عمران بھائی بیچنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر آپ کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جنہوں نے 2021 کی مندی بھی دیکھی ہو, 20 کی مندی بھی دیکھی ہو, اور پھر 47-48 بھی دیکھا ہو, اور پھر آپ کی پچھلے 5-6 مہینے کی کالز بھی وہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بس پراپرٹی ہو, کرپٹو ہو, سٹاکس ہو, اس میں انٹری اور ایگزٹ ہوتی ہے. مجھے کل نا ایک بندے نے بات کی کہ جی لانگ ٹرم انویسٹر, تو میں نے آپ کی ایگزامپل دی پی پی ایل اور او جی ٹی سی کی. میں کہا جنہوں نے 10 سال پہلے پی پی ایل لیا تو اس میں 225 روپے کا تھا, او جی ٹی سی 250 روپے کا تھا, آج پی پی ایل 55 روپے کا ہے. تو میں نے کہا دیر از نو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم, جسٹ اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں. سر آپ نے جو ہمیں ایک چیز کہی نا اسٹاپ لاس کی, خدا کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ ایک بات عمران بھائی کی مان لو, وہ پتہ کیا کہوں گا کہ یار کسی بھی لیول پہ کھیلو, کسی بھی لیول پہ, بشک 50,000 پہ کھیلو, 57,000 پہ کھیلو, 20 پہ کھیلو, 30 پہ کھیلو, بٹ آلویز پلے وتھ اسٹاپ لاس.